خے توئے دوئے اس طرح نہیں پڑھیں بلکہ اس طرح پڑھیں با تا ثا حا خا تو ذو پڑھیں گے۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہی حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں جو ہر حالت میں پر پڑھے جائیں گے، اور وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طاء، ظاء، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ، ان کو اکٹھے ملا کے آپ پڑھیں تو بنتا ہے خص ضغط قذ۔ یہ جو 7 حروف ہیں یہ آپ جس حرف میں بھی یعنی جس لفظ میں بھی آئیں گے تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ پر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واؤ۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، یعنی ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں تو وہ جو ہے نا زبان اور دانت ٹچ ہوں گے، اس میں جو ہے نا آپ کے ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتنا آپ نے ایسے پریکٹس کرنا ہے۔ ان 3 حروف یعنی ز، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ اب چلتے ہیں ان حروف کی آپ جو ہے نا مشق کریں، پریکٹس کریں۔ اب ان حروف کو بالکل مخارج کے ساتھ، جس طرح آپ نے پیچھے سبق میں آپ نے پڑھا مخارج یعنی مخارج کا بیان پڑھا اور پھر مخارج آپ نے یاد بھی کیے۔ الف کا کیا مخرج ہے، جوف دہن ہے، با کا کیا مخرج ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹ کے جو ہے نا آپ کے تر حصے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا با۔ ٹھیک ہے، پھر آگے لفظ ہے تا، تا، تو یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ آپ کی زبان کا کنارہ اور اوپر کے جو ہے نا دانتوں کی جڑوں سے یعنی ثنایا کے جو جڑیں ہیں وہاں پہ لگاؤ تو آپ کا تا ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے آپ نے مخارج یاد کے اس طرح آپ ان کو پڑھتے جائیں آپ۔ ٹھیک ہے، ہاں میں پڑھتی ہوں پھر آپ نے اس طرح آپ نے مشق کرنی ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا۔ کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے تو آپ زا کو جب ادا کریں گے اس میں سیٹی کی طرح آواز آپ کے نکلنی چاہیے۔ زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فا، قاف، قاف، کاف، لام، لام، میم، میم، نون۔ جب آپ نون کو ادا کریں گے تو آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ گولائی کی شکل اختیار کر دیں، آپ اپنے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے۔ نون،
واو واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ جو ہا ہے دو آنکھوں والا، اس کا کیا مخرج ہے؟ حلق کا جو ہے نا آخری حصہ. ٹھیک ہے. ان دونوں کا جو حلق کا جو ہے نا آخری حصہ یعنی انتہائی حلق سے یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا. اب اس کو جب آپ کی آواز نکلے گی، چونکہ یہ انتہائی حلق سے نکلتے ہیں، تو جب ان کی آواز باہر آئے گی تو مخرج سے جب باہر آئے گی تو موٹی یعنی کہ ایسے بھاری بھاری محسوس ہوتی ہے. ہا حمزہ یا. جیم شین اور یا، اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا تالو. ٹھیک ہے. زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان، یہاں سے آپ کا یا ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح آپ نے اس کو بالکل پریکٹس کرنی ہے، بار بار ان حروف کو آپ پڑھتے جائیں اور ذہن میں آپ کے جو مخارج آپ نے یاد کیے ہیں وہ پھر دہراتے جائیں. یعنی ذہن میں آپ پہلے دہرائیں مخرج کو، پھر اس طرح آپ نکالیں لفظ کو مخرج سے نکالیں، پھر آپ مخرج کو یاد مطلب ذہن میں پھر ریپیٹ کریں، پھر آپ اپنی زبان سے یا جو ہے نا مخرج سے آپ لفظ کو ادا کریں. اس طرح بار بار کریں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے مخارج آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے.